اگر ہمیں دعائے قنوت وتر میں نہ آتی ہو تو جو دعا آتی ہے وہ پڑھتے رہو۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ محشر میں میدان حشر جو ہے شام میں اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ اچھا عرفات میں اگر ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل آپ مجھے دے دیں تو اس کی میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے، صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میں قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ اس کے بعد ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، پھر میں باب البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا تو وہ سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں۔ ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ اجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری، مکے والوں کو میں دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا وہ میرے مہمان ہیں، مکے سے آ رہے ہیں، مہمان کا اکرام تو کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان کو ثم اسوقہم الی المحشر، پھر سب کو لے کے میں شام حشر کی طرف جاؤں گا میدان۔ تو صاف حدیث ہے، پھر کہنا کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل ہے، کیا بچی والی باتیں کرتے ہو؟ والد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں جی، چوم سکتے ہیں، کیوں نہیں چوم سکتے؟ بیوی کے چوم سکتے ہو تو باپ کے چوم لیے تو کیا ہو گیا؟ کیا حرج کیا ہے؟ کچھ لوگ خرگوش کو مکروہ کہتے ہیں، وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے نزدیک خرگوش جو ہے یہ مکروہ ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خرگوش جو ہے نا اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے، تو حیض آنے کی وجہ سے وہ خرگوش پورا مکروہ ہو گیا۔ تو تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے، وہ بھی مکروہ ہو جاتی ہے؟ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل وہ ہے کہ اللہ نے یہ حلال کیا، یہ حرام۔ بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ خرگوش حرام ہے یا مکروہ ہے؟ گھڑتے رہتے ہیں لوگ اپنے، کیا کرے آدمی، اللہ ہدایت دے۔ آب زمزم کے ساتھ کوئی دوسرا پانی ملا سکتے ہیں؟ بالکل، اپنے ملک میں لے جاؤ، کنویں میں ڈال دو، سارے لوگ پیتے رہیں گے۔ تم یہ ملاوٹ کے لیے، خدا کے لیے مکے مدینے کو بھی معاف نہیں کر سکتے ہو؟ عادت ہو گئی ہے نا ملاوٹ کرنے کی، دودھ میں ملاوٹ، مرچیوں میں ملاوٹ۔ وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا، کہنے لگا ایک ٹائیفائڈ کا مریض آیا، میں نے اس کو بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک دیا، اور 3 دن کے بعد وہ پھر اس نے کہا جی میرا بخار تو بالکل نہیں کم ہوا، بخار اترتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دوائی لی تھی؟ اس نے کہا جی بالکل لی ہے، کھا رہا ہوں پابندی سے۔ آپ نے کہا ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک کیپسول لینے۔ میں نے کہا کیپسول لے آؤ۔ وہ کیپسول لے آؤ، کہتے میں نے اس کو توڑا تو اندر چنے کا آٹا بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا چنے کے آٹے سے تو بخار نہیں ٹوٹتا۔ اب جب لوگ اتنا ظلم کریں کہ دواؤں میں بھی آٹا ملا دیں، مریض مریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے روڈ پہ کچھ ریال گرے ہوئے ملے ہیں، بہرحال اگر مالک نہ مل سکے تو فقیروں کو، غریبوں کو دے دیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے اپنے ملک میں جا کے کسی غریب مدرسے والوں کو دے دیں، کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں نا جی وہ دنیا داروں کی مدد تو کرتے ہیں، دین کے مدرسوں کی مدد نہیں کرتے، مگر اللہ والے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ جو شخص ائمہ اربعہ کی گستاخی کرے وہ توبہ کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پہ نہ ہو، کیونکہ جب آدمی اللہ کے اولیاء کو من عادالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث ہے قدسی، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے اولیاء کو برا کہتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو ائمہ اربعہ سے بڑا اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ میرے بھانجے کو شراب کی عادت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں، لیکن اس کا علاج جو ہے نا صحیح معنی میں وہ یہ ہے کمرے میں بند کر دو اور روزانہ 10 جوتے مارا کرو۔
8-10 دن کے بعد سب نشے شیشے کھل جائیں گے، وہ ملتا شرطا کوئی نہیں نشہ چھوڑنے سے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، وظیفہ جلدی پہنچتا ہے یا ڈنڈا جلدی پہنچتا ہے؟ اللہ نے بھی فرمایا ہے نا کہ ہم نے قرآن بھی اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جن کو ٹھیک کرے گا۔ حضرت ٹیپو سلطان کا جنم دن منانے کے بھائی ہم قائل نہیں ہیں۔ جب ہم حضور پاک کا جنم دن منانے کے قائل نہیں تو ٹیپو سلطان کا کیا ہوا؟ یہ تو سب انگریزوں کی رسمیں ہیں کہ انہوں نے ہیپی برتھ ڈے وغیرہ بنا رکھی ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے کارناموں کو یاد کریں، اسی طرح کا جہاد کریں کافروں کے خلاف۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، باوضو بھی رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں۔ پریشانی کا علاج جو ہے نا اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، چلتے پھرتے، وضو ہو نہ ہو، پاک ہوں نہ ہوں، درود شریف پڑھتی رہیں، سب پریشانیاں خود میرے آقا نے فرمایا جب یقین نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی درود پر یقین رکھتا ہے اذن یکفی ہمک و غمک، تیرے سارے ہم غم دور ہو جائیں گے۔ تمہیں یقین ہی نہ ہو حضور کی ذات پہ اور درود پہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو درود پڑھتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جو ماشاءاللہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں خود کلین شیو ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عاشق ہیں یہ حضور۔ اچھے عاشق کو داڑھی رکھتے نہیں عاشق کہتے ہو تم؟ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک امام مسجد نے لڑکے کو فون پر زنا کی دعوت دی ہے، زنا کیا نہیں ہے، بہرحال اس کو کہو توبہ کرے، اور تم اسی قسم کے ٹیلی فون سنتے رہتے ہو، تم نے کیسے سن لیا؟ بہرحال تم بھی توبہ کرو، لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر واقعی اس امام کو یہ بیماری ہے تو اس کو امام نہ بناؤ۔ میرے دوست کی والدہ ہے، آخری عمر میں اس کو عشق ہو گیا، خاوند کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اگر خاوند طلاق دیتا ہے تو بچوں پر ماں کی اطاعت ہوگی؟ بالکل، اولاد کو تو اطاعت کرنی پڑے گی، باقی حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا عشق ہوتا بڑا خطرناک ہے۔ وہ میرے ایک دوست تھے تو اس نے مجھے یہ کہا، میں نے کہا کیوں یار بڑھاپے کے عشق کو کیا ہوتا ہے؟ اور نے کہا سائیں اہل جو ہے نا، اہل یہ جتنا پرانا ہو اتنا زیادہ دھواں دیتا ہے، تو اس لیے بوڑھے کا عشق جو ہے بڑا تجربہ کار عشق ہوتا ہے۔ بچپن میں تو بے وقوفی ہوتی ہے نا، ہو گیا ختم ہو گیا، یہ پکا ہے، یہ جان نہیں چھوڑتا، قبر میں جائے گا۔ بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو، اگر اس کے خاوند کو پتہ ہے تو خاوند طلاق دے، دفع کرو، جائے اپنے عاشق کے ساتھ شادی کرے۔ ایک آدمی جا رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ اس راستے سے جائیں، تو خاوند نے بھول کے کہا کہ میری ماں ادھر سے نہیں ادھر سے جانے، وہ کچھ نہیں ہوتا، تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا، اس نے ماں تھوڑا بنایا ہوا ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے نا بندے کو بات کرنے کی، وہ نکل جاتی ہے زبان سے۔ میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ گناہ کیا ہے تو آپ پر بیوی حرام ہو گئی۔ غیر شادی شدہ عورت بچہ اڈاپٹ یا گود لینا چاہتی لے سکتی ہے، لیکن نام اسی کا رہے گا جس کا وہ ہے۔ اگر زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ گزر جائیں، صفائی نہ کرے تو گناہ گار ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن بد نظری ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا کریں۔ اگر خاوند بیوی کو پیار سے بہن کہہ بیٹھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کہا نہ کرے، یہ اچھا پیار ہے، بہن کے بغیر پیار نہیں ہوتا۔ غیر مسلم کو نمسکار کیسے کچھ نہ کہے، بس اشارہ کر دو، ضروری ہے کہ ہندو والا لفظ استعمال کرو۔ ہیرے پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اس کی قیمت زیادہ ہے، دوسرا ہیرا ہر کوئی تھوڑا پہنتا ہے، تو 7 ہزاروں میں ایک پہنے گا۔